بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد بنی ہاشم کے لیے فوراً نیا سربراہ چن لینا انتہائی ضروری تھا۔ بنی ہاشم کا اس بابت متفقہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اچھی خبر بھی نہیں تھی۔ ابو طالب کی زندگی میں ہی ابو لہب نے انہیں سربراہ سے علیحدہ کرنے کی نہ صرف خواہش پمان رکھی تھی بلکہ حتی الامکان کوشش بھی کر گزرا تھا۔ اب اس کا راستہ صاف تھا، کنبے میں سب سے عمر رسیدہ شخص اور سربراہی کا اصولی حقدار وہی تھا۔ چنانچہ بنی ہاشم کی سربراہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ سے نکل کر سب سے شدید مخالف کے ہاتھ میں چلی گئی۔ ابو لہب کی سربراہی سنبھالنے کے فوراً بعد ایسا محسوس ہوتا کہ اب شاید معاملات سمجھ جائیں گے۔ سربراہ کی حیثیت سے ابو طالب کی روایت اور طریق کو برقرار رکھنے کا عہد کرتے ہوئے ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ابو طالب کی ہی طرح کنبے کے ہر شخص بشمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ مگر یقین دہانی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی۔ ابو لہب کی اس غیر متوقع طور کی باعث دوسرے کنبوں کے سربراہان میں بے چینی پھیل گئی۔ چنانچہ انہوں نے ابو لہب کے ساتھ مکالمہ، بحث اور مباحثہ شروع کر دیا۔ وہ اسے سمجھانے لگے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تحفظ فراہم کرنے کا ارادہ باندھ کر بنی ہاشم کا طرح بلند نہیں بلکہ دراصل کنبے کی غیرت اور حمیت کو مزید پستی میں دھکیل رہا ہے۔ وہ ابو لہب سے کہنے لگے کہ ذرا سوچو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیغام کے تحت تو کنبے کے باپ دادا ہاشم سے لے کر عبد المطلب کے ابو طالب بھی اس وقت جہنم کی آگ میں جل رہے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ نیا طریق قبول نہیں کیا۔ اس لیے پہلے کے ورگلانے والے اپنی بات پوری کرتے۔ ابو لہب کا دماغ ایک مرتبہ پھر گھوم چکا تھا۔ مبینہ طور پر وہ بنی ہاشم کی تضحیک اور بے حرمتی پر سیخ پا ہو گیا۔ وہ بیٹھے بٹھائے غصے میں آپے سے باہر ہونے لگا اور بغیر سوچے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کا مطلب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بنی ہاشم سے بے دخل کر دیے گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے اوپر کیا جانے والا کوئی بھی جسمانی حملہ بنی ہاشم کے کسی شخص کے لیے بدلے کا متقاضی نہیں تھا۔ اس وقت رائج نظام کے تحت خون جائز ہو گیا تھا۔ اب ان کا معاملہ قانون کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔